قال حبیتو، اللہ نے فرمایا یہاں سے اتر جاؤ، بعضکم لباس، تم میں سے بعض کا عدو دشمن ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین کے اندر مستقر ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور نفع ہے وقت مقرر تک، قَالَ فِیہا تَحْیُونَ، اللہ نے فرمایا اس میں تم زندہ رہو گے، وَفِیہا تَمُوتُونَ، اور اس زمین کے اندر تمہیں موت آئے گی، وَمِنْہَا تُخْرَجُونَ، اور اس زمین سے تم نکالے جاؤ گے، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیہم، تحقیق ہم نے اتارا ہے تمہارے اوپر لباس یواری سوآتکم، جو چھپاتا ہے تمہاری شرمگاہوں کو، وریشا، اور زینت ہے تمہارے لیے، ولباس التقوی، اور تقوی کا لباس، ذالک یہ بہتر ہے، ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانی سے ہے، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ جیرے ویلے حضرت آدم علیہ السلام نے جیرے درخت کو اللہ تبارک و تعالی نے منع کیتا ہے، ہوں درخت کے قریب چلے گئے، ہوں درخت کے پھل کو کھا گئے نے، تو اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام کو ناراض تھی گئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے آکھا کہ میں تو کو روک کے ہم تو کیوں چلے گیا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے قال ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ تعالیٰ سے حضور آپ نے تو زیادتی کی تے سے سب کو معاف فرما دے، اللہ تبارک و تعالی نے معافی دا اعلان فرما دیتے، معافی دا اعلان دوبارہ فرمایا کہ ہوں تو سنگ تو جنت چلے وہ تو سامان ہوں زمین دے اتراؤ، تمہارا ٹھکانہ اتھے ہی زمین دے اتھے اتھے ہی راونا جو سام، تمہارے وچوں جے تمہاری نسل چل سے انہیں جو بعد انسان دے دشمن ہو سے، ایک دوسرے دے دشمن ہو سے، آج دیکھو کتنا ہے انسان ایک دوسرے دشمن ہیں، ایک دوسرے دے قتل کرنے پہ، ایک دوسرے دے گریبان ہیں، ایک دوسرے نال لڑائی جھگڑا کرنے پہ انسان، اس سارے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے خطاب کیتے ہیں، تو تمہارے وچوں بعد نے دشمن ہو سے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اور تساں زمین دے اندر ہی رہو، وَلَمُتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور نفع حاصل کرو زمین دے اندر جے چیز ہے انہاں کو نفع حاصل کرو، اے زمین دے رہنا بھی ایک وقت مقرر تک ہے، ایک وقت تو کو ہوں وقت رہ سکسو، ولا ہوں وقت بعد تو موت آوے سے، ولا ہی دنیا کو چھوڑنا پاوے سے، قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، اللہ تعالیٰ فرمانے پہ ہی زمین دے اندر بھی تو سارا ہونے، ہی زمین دے اندر بھی تو زندہ رہ ہونے، ولا ہی زمین دے اندر بھی تو کو موت ہم سے، ہی زمین دوتے تو کو موت ہو سے، تمہاری قبر بھی ہی زمین دوتے بڑھ سے، ومنہا تخرجون، ایک وقت ہم سے جرین قیامت قائم تھی سے، بلا ہی زمین جو تو خلا کٹھے ہوئے سے، بلا ہی زمین جو تو ساں نکل سو، کہ زندہ بھی تو سا ہی زمین در آونے، موت بھی تو ہی زمین دم سے، اور بلا ہی زمین جو دوبارہ بھی تو ساں اٹھائے ہوئے سو۔ اب اللہ تعالیٰ فرمانے پہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اللہ تعالیٰ فرمانے پہ اے آدم دی اولاد توڑے ہوتے میں لباس اتارے، کپڑے توڑے تو اتارے، کپڑے اتارنا دا کیا مطلب ہے کہ کپڑے توڑے تو اتاریں تاکہ تو اپنا نگے چھپاؤ، اپنا ستر چھپاؤ، اپنے شرم کا چھپاؤ، وریشا، اور دوجہ ہے کہ تساں کپڑے دے نال زینت حاصل کرو، کپڑا آسمانے کو ایک کپڑے سارے آسمانے کو کیویں اتریں، ایک کپڑا کپا نال بڑے یا اون دے نال دے بکری دی اون ہونی ہے، ہنا نال ایک کپڑا بڑے تو ایک اون کتھوں پیدا تھی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جڑا کپا ہے جڑے پھٹیاں انہی وجہ تو کپڑا بڑھ دے، اللہ تبارک و تعالی بارش نازل کرے دین وجہ تو ایک پودے تھی ایک کپا تھی تو ول بند کپا بڑھ دے ول ہن وجہ تو کپڑے بڑھ دے، تو حقیقت ایک کپڑے اتارنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے، ایویں بھیڑ بکری دی جڑی اون تھی گئی ہنا دے نال کپڑے بڑھ دیں تو انہیں کو جڑے گھاس سٹنے سے گھا والا پانی لگ دے والا بارش ہم دی انہیں نال گھا پیدا تھی نے بھیڑ بکری کھم دیں، تو حقیقت اللہ تبارک و تعالی دے کھوان ذات ہونی ہے، تو ایک کپڑے بھی اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات کو نازل کرے، آپ تو آسمان کو نازل فرمائے، تو ایک کپڑے نال تو اپنے شرم گاہ دی حفاظت کرو، اپنے جسم دی حفاظت کرو، اپنے جسم کو رکاؤ، اور ریشہ دوجی ہے کہ تو زینت حاصل کرو، اپنے خوبصورتی نہ کپڑے دے نال حاصل کرو، جتنا انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے وسع دیتی ہے مال دار دیتے ہوں اعتبار اپنے کپڑے اچھی طرح پہننا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بندہ آیا، انہیں کپڑے میلے کچلے ہیں، پھٹے ہوئے ہیں، پانی کانی واہی ودائی یعنی کہ میلا کچلے بڑے ودائی، وال دے اندر مٹی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوچھا تیرے کولوں
کہ صابن کا نہیں کہ تو کپڑے دھو گنے تیرے کو تیل کا نہیں تو اپنے بالے اندر تیل لا گنے تو بندے نہ کہ اللہ دے فضل ہے میرے ہوتے و تعالیٰ دا میرے ہوتے فضل ہے میرے کو اٹھ بھی ہیں پیا میرے کو اٹھ بھی ہیں میرے کو میرے کو غلام بھی ہیں میرے کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ لیتے یعنی سارا کچھ ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہاں اللہ تعالیٰ تے کو سارا کچھ عطا کیتے تو اتنا مالدار ہیں تو بلا اپنی نعمتوں کو اپنے جسم تو ظاہر بھی کر اپنی نعمتوں کو اپنے جسم تو ظاہر بھی کر تاکہ ہنی وجہ تو عملی طور دے اللہ تعالیٰ شکر ادا کیتا ہے اسی کہ اللہ تعالیٰ نے تے کو بہت کچھ عطا کیتے تو اپنے جسم کو ظاہر کر تو کیا معلوم تھا کہ جی کو جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیثیت دیتے ہوں مطابق کے اندر کپڑے پہنے چاہیے ہوں مطابق کے اندر اپنے آپ کی صفائی ستھری رکھنی چاہیے کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمانے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خوبصورت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو اللہ تعالیٰ پسند کریں گے تو شرعی دائرے کے اندر رہ کر اپنے آپ کے کپڑے بھی اچھے ہونے چاہیے صفائی ستھری بھی سارے اچھی ہونی چاہیے تو خیر اللہ نے فرمایا میں لباس اتارم کپڑے اتارم تاکہ دوسرا جنہیں تو اپنا نگہ چھپاؤ اپنا جسم چھپاؤ اور زینت حاصل کرو والباس التقوی اور تقوی والا جو لباس ہے ذالک خیر اتوار واسطے بہتر ہے تقوی والا لباس کیا ہے جی میں ایسا لباس ہے ہنی وجہ تو سارا جسم چھپے نے تقوی والا لباس یہ ہے کہ بندہ جھوٹ نہ بولے بندہ غیبت نہ کرے بندہ چگلی خوری نہ کرے اللہ دے حکم دی نہ فرمانی نہ کرے نبی دے طریقے کو منہ نہ موڑے یہ تقوی دا لباس انہاں بھی خیال کرنا چاہیے جی میں جسم دے لباس دے ہی کپڑے دا سا خیال کرنے سے ان ہر وقت حفاظت کرنے سے یہ کو کتوں پھٹ وجے کو سینے سے کہ میلا تھی وجے کو دھونے سے تو یہ بھی تقوی والا لباس ہے پرہیزگاری والا لباس انہیں بھی خیال کرنا چاہیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے غیبت نہیں کرنی چاہیے کہیں نہ حق زیادتی نہیں کرنی چاہیے تو انہیں بھی ایسا خیال کروں کیونکہ بہتر دا لباس وہ تقوی والا لباس ہے وہ لباس رقم ہم سے ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون یہ اللہ تعالیٰ دے نشانیاں تاکہ تسان انہیں کو نصیحت حاصل کرو اس کپڑا تھی گیا اللہ تبارک و تعالیٰ دے احکام تھی گئے یہ تو آپ وہیں سے اللہ تعالیٰ بیان کریں تاکہ تسان نصیحت حاصل کرو غور فکر کرو ہی اندر اور میرے احکام کے مطابق زندگی گزارو میرے نبی دے طریقے کے مطابق زندگی گزارو تاکہ دنیا تو سے کامیاب تھی ونجو اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ کامیاب تھی ونجو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کریں توفیق عطا